السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، انبیاء علیہم السلام کا وجود اپنے اپنے زمانے میں نیکی اور اخلاق کے معیار کے لیے اسوہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ پھر وہ زمانہ آیا جب اللہ تعالیٰ کے حسن کا آئینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کائنات میں چمکا۔ خدا اس کا خود مربی بنا اور اس نے اپنا پاک کلام آپ پر نازل کیا اور اپنا مذہب کا نام اسلام رکھ کر دنیا کو خوشخبری سنائی کہ امن و سلامتی کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت پر عمل کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے۔ سورہ الاحزاب آیت 22۔ معزز حاضرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل سے نیک سلوک رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ نیک سلوک رکھنے والا میں ہوں، چونکہ شوہر کی سب سے بڑی رازدار بیوی ہوتی ہے۔ اس لیے خاکسار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک گواہی پیش کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال تھی، آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کی اور شادی کے 15 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 55 سال اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ ان 15 سالوں میں حضرت خدیجہ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرا گئے۔ آپ نے جب اس واقعہ کا ذکر حضرت خدیجہ سے کیا تو انہوں نے فوراً کہا خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، آپ نے کبھی ایسا بے سہارا نہیں دیکھا جس کی آپ نے مدد نہ کی ہو، آپ نے کوئی مسافر ایسا نہیں گزرا جس کی آپ نے میزبانی نہ کی ہو، کبھی کوئی بے کس آپ کو نظر نہیں آیا جس کا آپ نے بوجھ نہ اٹھایا ہو۔ یہ سب گمشدہ فضائل تھے جنہیں آپ نے پورے عرب میں زندہ کیا۔ خدا آپ پر کبھی شیطان مسلط نہیں کرے گا اور آپ کو کبھی مجنون نہیں کرے گا۔ خدا نے آپ کو اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے چنا ہے۔ اب آپ یہ اس دولت مند عورت کی گواہی ہے جس نے 40 سال کی عمر میں ایک 25 سالہ غریب مرد سے شادی کی، پھر اپنی ساری دولت اس کے حوالے کر دی اور اس نے یہ سب دولت غریب اور مفلس لوگوں میں تقسیم کر دی۔ معزز خواتین و حضرات، آپ خاکسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو بہلو کے ماحول کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات بیان کرتا ہے۔ جب آپ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کے اخلاق تو قرآن تھے، یعنی قرآن کریم کے جتنے احکام یا اخلاق بیان ہوئے ہیں وہ مکمل طور پر حضور میں پائے جاتے تھے، گویا وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، کسی بڑائی کا یا کسی عظمت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ گھر میں آپ اپنے ذاتی کام خود کرتے تھے، اپنے کپڑوں پر خود پیوند لگا لیتے تھے، بکری کا دودھ خود دھو لیتے تھے، آپ چارہ اسے ڈال دیتے تھے بکری کو اور اپنے جوتے مرمت کر لیتے تھے، گھر کے پانی کا ڈول مرمت کر لیتے تھے، کوئی خادم ہوتا تو اس کے ساتھ مل کر کام کروا دیتے، اسے آٹا پسوا دیتے۔ دینی کاموں یا مجالس سے رات کو گھر واپس دیر سے آتے تو اہل خانہ کو جگا کر بے آرام نہیں کرتے تھے، خود ہی کچھ دودھ پی کر
یا کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر سو جاتے تھے۔ گھر والوں کے آرام کا خیال رکھتے تھے۔ آپ ایک مثالی خاوند تھے، بہت نرم مزاج، نہایت کریم اور معزز، اور ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی خادم یا بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ گھر میں ہمارے ساتھ ایسا بے تکلفی کا رہن سہن تھا کہ ہمارے ساتھ گھل مل جاتے تھے اور ہماری دلچسپیوں میں شریک ہوتے تھے۔ معزز سامعین، اب خاکسار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کچھ سلوک بیان کرتا ہے۔ میاں بیوی کے انتہائی قریبی رشتے میں جہاں ایک دوسرے سے اعتماد کے ساتھ توقعات بھی وابستہ ہوتی ہیں، کبھی کبھار شکوے اور شکایات بھی جنم لیتی ہیں۔ گھریلو سطح پر ہمہ وقت ساتھ رہتے ہوئے میاں بیوی کے درمیان شکایت یا کسی خلاف طبع بات پر وقتی ناراضگی یا رنجش کا پیدا ہونا بھی فطری عمل ہے۔ پھر ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں تو یہ بات کہیں زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ تبھی غیرت کے تقاضے کے ساتھ ان نازک رشتوں کو خوش اسلوبی سے برقرار رکھنا بھی ایک اہم اور مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے، جس پر قابو پانا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ایک خوبی تھی کہ آپ نے اپنے گھر میں کبھی کوئی ایسی شکایت پیدا نہیں ہونے دی جس کا حل ممکن نہ ہو، کبھی بھی مسلسل جھگڑے نہیں پیدا ہونے دیے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بات پریشانی پیش آ بھی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت انداز میں اس کا بہترین حل نکال لیتے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی یا خوشی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، لیکن جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم، یعنی مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بات تو ٹھیک ہے، لیکن خدا کی قسم ناراضگی کے وقت بھی میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل سے آپ کی محبت نہیں نکلتی۔ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو اپنے حسن اخلاق سے گرویدہ کر لیا تھا۔ خواتین و حضرات، اس زمانے میں مدینہ میں یہودیوں کے رواج کے برخلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے ایام مخصوصہ میں ان کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے، بستر پر ان کے ساتھ آرام کرتے، ان کے پیار میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں، ایامی مخصوصہ کے دنوں میں اکثر ایسا ہوتا کہ میرے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا لے کر اسے بڑی محبت سے کھاتے اور اپنا منہ اسی جگہ رکھتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ میں کئی بار پانی پی کر برتن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی، رسول اللہ وہ جگہ ڈھونڈ کر جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا تھا وہیں اپنا منہ رکھ کر پانی پیتے تھے۔ معزز خواتین حضرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے درمیان ہمیشہ انصاف سے کام لیتے تھے۔ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری، ذہانت، حکمت اور خدمات، ان کی وجہ سے ان سے خاص التفات تھا، مگر اس کے باوجود آپ کمال عدل سے اپنی تمام بیویوں کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہ آنے دیتے۔ ہر بیوی کی باری ہوتی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری سالوں میں ہر بیوی کی باری 9 دن آتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے کہ تمام بیویوں کے حقوق ادا کرنے میں کوئی فرق نہ آئے۔ جنگوں میں جاتے وقت بھی آپ قرعہ ڈالتے تھے، اور جس کا نام قرعہ سے نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی دلداری بھی خوب کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کنواری بیوی تھیں، اور وہ اپنا یہ اعزاز بجا طور پر بیان کیا کرتی تھیں۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نو عمری کی مناسبت سے ان کا بہت خیال رکھتے اور دلداری فرمایا کرتے تھے۔ آپ نوجوان عائشہ کے جذبات کو مد نظر رکھتے تھے اور ہر جائز خواہش کو پورا کرنے میں دریغ نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ نکاح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ کی عمر میں 40 سال سے زیادہ کا فرق تھا، جو بہت سنجیدہ تھا اور یہ رشتے میں بھی کافی سنجیدگی پیدا کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ عید کا دن تھا اور کچھ لڑکیاں حضرت عائشہ رضی اللہ کے گھر میں دف بجا رہی تھیں اور جنگ باز کے گیت گا رہی تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اپنی بیٹی کو ڈانٹنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گانا بجانا کیسا؟ آپ نے فوراً حضرت عائشہ کی طرفداری کی اور فرمایا، اے ابوبکر، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، آج مسلمانوں کی عید ہے، لڑکیوں کو خوشی کر لینے دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ بہت پرشفقت اور بے تکلفی کا رہن سہن تھا، اور وہ اپنی تمام جائز خواہشات اور نوعمریوں کے چاؤ پورے کرتی تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم میرے ساتھ دوڑنا چاہتی ہو؟ پھر ہم دونوں کا دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں دبلی پتلی تھی اور دوڑ میں آگے نکل گئی، لیکن کچھ عرصے بعد ایک اور موقع پر حضور نے ان سے فرمایا کہ چلو دوبارہ دوڑ لگاتے ہیں۔ اس وقت شاید حضرت عائشہ کا وزن کچھ وقت گزرنے کی وجہ سے بڑھ چکا ہوگا۔ بہرحال اس مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور آپ نے حضرت عائشہ کو کہا، یہ اس دوڑ کا بدلہ ہے جو پہلے تم نے جیتی تھی، اور یوں شگفتگی اور مزاح کی ایک نئی کیفیت پیدا کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ازواج مطہرات کے درمیان کبھی کبھار ہونے والے اختلافات کو بھی کامل حکمت عملی سے دور فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو طعنہ دیا کہ وہ یہود قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، تو حضرت صفیہ رونے لگ گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور حضرت صفیہ کو روتے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے مجھے طعنہ دیا کہ تم یہودیوں کی بیٹی ہو، ہم قریش سے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم ایک نبی ہارون کی بیٹی ہو، اور تمہارے چچا حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، اور تم ایک نبی کی بیوی ہو، پھر وہ حفصہ تم پر کیسے فخر کر سکتی ہیں؟ یعنی کہ تم تو 3 انبیاء سے تعلق رکھتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حفصہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ خواتین و حضرات، ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کا ایک اور نمایاں پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ان کی تعلیم و تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی۔ جس بیوی کی باری ہوتی، آپ اس کے گھر عصر کی نماز پڑھ کر تشریف لے جاتے۔ اکثر ازواج مطہرات اور صحابیات بھی اسی گھر میں جمع ہو جاتی، گویا خواتین کا ایک مدرسہ قائم ہو جاتا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات اور دیگر خواتین کو دینی مسائل کی تعلیم دیتے۔ آپ حصول علم پر بہت زیادہ زور دیتے، فرماتے تھے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ازواج مطہرات اور دیگر صحابیات آپ سے حسن معاشرت، حسن اخلاق اور علم دین سیکھتیں۔ اسی مجلس میں اپنی مجبوریاں، پریشانیاں بھی بیان کرتیں، جنہیں حضور بڑی فراست سے حل فرماتے۔ آپ اپنے مقدمات بھی پیش کرتیں جن کے فیصلے حضور فرماتے ہیں۔ اسی مجلس میں آپ عورتوں کی بیعت بھی لیتے تھے۔ یہ مجلس اگلی نماز تک جاری رہتی۔ ان مقدس ازواج کے ذریعے سے خواتین کی تعلیم اور اصلاح کا کام جاری رہتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام اور صحابیات کرام ازواج مطہرات سے دین کے اسرار اور عروج معلوم کرتی رہتی۔ جن پاکیزہ بیویوں کی تربیت ہوئی وہ عالم اسلام کے لیے ہدایت کے ستارے بنیں۔ وہ اسلامی علوم یعنی قرأت، حدیث، فقہ اور فرائض میں کمال رکھتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو اور معاشرتی زندگی کا 1/3 حصہ اور دیگر بہت سے احکام اور تعلیمات آپ کا پاکیزہ ازواج مطہرات کی میراث ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ حافظہ قرآن بھی تھیں۔ علم کے لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا کوئی جواب نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بچپن کی، لڑکپن کی ایک بات یاد تھی جو 7-8 سال کے بچے کو عموماً یاد نہیں ہوتی، لیکن چونکہ انہیں مسلمانوں کو دین سکھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی طور پر اچھی یادداشت عطا کی تھی۔ مختلف اخلاقی نصیحتوں کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز، دعا اور دینیات کی باتیں بھی سکھائی تھیں، اور وہ انہیں بڑے شوق سے سیکھتی تھیں اور ہر حکم پر بڑی پابندگی سے عمل کرتی تھیں۔ حضرت تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت محمد مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خاتم الانبیاء، صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت، زندہ باد، محسن انسانیت، زندہ باد، رحمت للعالمین، صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔
حضرت موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کو کبھی کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی کہ جس سے ہم نے حضرت عائشہ سے پوچھا ہو اور ہمیں اس بارے میں کوئی معلومات نہ ملی ہوں۔ کئی معزز صحابہ کی روایات کے مطابق فقہ، قرآن، حلال و حرام، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کے علم میں حضرت عائشہ سے زیادہ واقف کوئی نہ تھا۔ خواتین و حضرات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے رشتہ داروں سے بھی اور ان کے سہیلیوں سے بھی حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن حالہ کی آواز کان میں پڑتے ہی کھڑے ہو جا کر ان کا استقبال کرتے اور خوش ہو کے فرماتے، حالہ آئی ہے، یہ تو ختیجہ کی بہن ہے۔ اور آپ کا یہ دستور تھا کہ گھر میں کبھی کوئی جانور ذبح ہوتا تو اس کا گوشت حضرت ختیجہ کی سہیلیوں میں بھجوانے کی تاکید فرماتے تھے۔ معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بڑا اعتراض تعدد ازواج کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیاشی اور نفس پرستی کی وجہ سے بہت سی شادیاں کی، نعوذ باللہ۔ خاص طور پر جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کم عمری میں شادی پر تنقید کرتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ نوجوان اور خوبصورت عورت جس کی طرف 9 دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے اور آپ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ آج کی رات اگر وہ عبادت میں گزار دیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یہ حضرت عائشہ کی ایک روایت کردہ حدیث میں تفصیل سے آیا ہے۔ پھر اس شادی کو محض عیاشی کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اسلامی تعلیم سے تعدد ازواج کی 7 عمومی غراض کا پتہ لگتا ہے: جسمانی اور روحانی بیماریوں سے حفاظت، بقائے نسل، رفاقت حیات اور تسکین قلب، محبت اور رحمت کے تعلقات کی وسعت، انتظام یتامہ، انتظام بیوگان اور ترقی نسل۔ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کی ایک بڑی غرض بحیثیت ایک مذہبی رہنما مسلمان خواتین کی تعلیم و تربیت، قرآنی حکم کے مطابق بیوگان اور یتامہ کی سرپرستی اور عورتوں کے حقوق کا قیام اور دیگر قوموں سے تعلقات استوار کرنا تھا۔ آپ کی 10 بیویاں بیوہ تھیں اور 1 طلاق یافتہ تھی، صرف 2 بیویاں کنواری تھیں۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دے کر آپ کی اتباع کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ان شادیوں کی ایک حکمت 1 سے زائد بیویوں کی صورت میں عدل و انصاف کا بہترین نمونہ بھی قائم کرنا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس غیر معقول اعتراض کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ازواج مطہرات تھیں اور آپ کا یہ عمل عیاشی کی وجہ سے تھا، نعوذ باللہ۔ لیکن جب ہم آپ کی بیویوں کے آپ کے ساتھ تعلقات دیکھتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ آپ کا رشتہ اتنا پاکیزہ اور اتنا بے لوث تھا کہ صرف ایک بیوی والا مرد بھی اپنی بیوی سے ایسا تعلق نہیں رکھتا۔ فرض کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ عیاشی کے لیے تعلقات استوار کیے تھے، اس صورت میں آپ کی بیویوں کے دل کسی روحانی جذبے سے متاثر نہ ہوتے، تاہم آپ کی بیویوں کے دلوں میں جو محبت تھی اور ان پر جو نیک اثر تھا، اس کا اندازہ اس طرح کے کئی واقعات سے ہوتا ہے جو آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں تاریخ سے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اور آپ کی بیویوں کی زاہدانہ زندگی، تمام دنیوی سامانوں سے ان کی عدم دلچسپی اور قناعت کے احادیث میں ایسے ایمان افروز واقعات ملتے ہیں کہ ان کو پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور دل بے اختیار درود محمد کا ورد کرنے لگتا ہے۔ امہات المومنین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے خلاصہ چند واقعات میں عرض کرتا ہوں۔ مثلاً دیکھیں، یہی واقعہ کتنا معمولی تھا جس میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ پہلی بار مکہ کے باہر ایک خیمے میں 7 سن ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کے بعد ملیں اور ان کا نکاح ہوا۔ ان کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف 3 سال کا تعلق رہا، اس کے بعد حضور کی وفات ہو گئی۔ اگر رسول کریم کے ساتھ ان کا صرف جسمانی تعلق ہوتا اور وہ بعض ازواج کو بعض پر ترجیح دیتے تو حضرت میمونہ اس واقعہ کو اپنی زندگی کا کوئی اچھا واقعہ نہ سمجھتیں۔
بلکہ اس واقعہ کو اپنی یاد سے بلانے کی کوشش کرتی. لیکن سنیں، حضرت میمونہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال زندہ رہیں اور 80 سال کی عمر میں وفات پائی، لیکن وہ اس مبارک رشتے کو زندگی بھر نہیں بھلا سکیں. 80 سال کی عمر میں جوانی کے تمام جذبات سرد ہو چکے ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا دور ہے جو ایک مستقل عمر کہلانے کا دور ہے. اپنے مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے درخواست کی، حرم مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر اس جگہ جہاں حضور کا خیمہ تھا اور جہاں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی دفعہ پیش ہوئی تھی، جب میں مر جاؤں تو مجھے وہیں دفن کیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. پاک محمد مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم، پاک محمد مصطفیٰ. صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں سچے لوگ بھی ہیں اور سچی کہانیاں بھی، لیکن سچی کہانیوں میں کیا کوئی واقعہ اس گہری محبت سے زیادہ اثر کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے؟ یہی حال حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی فدائیت کا تھا. وہ مکہ کے سردار ابو سفیان کی بیوی تھیں، جس کا ذکر آج کل حضور اپنے خطبات میں بھی کر رہے ہیں. اور حبشہ میں بیوہ ہونے کے بعد انہوں نے 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی. صلح حدیبیہ کے بعد جب مکہ والوں نے خلاف ورزی کی تو ابو سفیان اس معاہدے کی توثیق کے لیے مدینہ آیا اور اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گیا. جب ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھائے ہوئے بستر پر بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ فوراً آگے بڑھیں اور بستر لپیٹ لیا. مکہ کا سردار ابو سفیان کافی عرصے کے بعد اپنی بیٹی کے گھر آیا تھا. وہ بہت حیران ہوا کہ میری بیٹی نے میری عزت و آبرو کے لیے بستر بنانے کے بجائے بستر لپیٹ لیا. اس نے بڑی حیرت سے پوچھا، بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا تم مجھے اس لائق نہیں سمجھتی؟ حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا، یہ بستر صرف میرے شوہر کا ہی نہیں بلکہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ مشرک ہونے کی وجہ سے پاکیزہ نہیں ہیں، اسی لیے میں نے یہ بستر لپیٹ دیا ہے. ابو سفیان نے کہا، میری بیٹی لگتا ہے کہ جب سے تم مجھ سے جدا ہوئی ہو تمہاری حالت کچھ بگڑ گئی ہے. اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور محبت سے اتنی متاثر تھیں کہ وہ سچے دل سے آپ کو چاہتی تھیں اور اپنے والدین پر بھی آپ کو ترجیح دیتی تھیں. کوئی بھی کسی عیاش شخص کا صحیح معنوں میں احترام اور تقدس کا خیال نہیں رکھ سکتا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی شادی یہود میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی. 7 سن ہجری میں خیبر کی جنگ کے بعد ان کی رفاقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 3 سال رہی. وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھیں. اس کا ایک اشارہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور کی آخری بیماری میں ازواج مطہرات آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی دیکھ بھال اور عیادت میں مصروف تھیں. اس دوران میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے بے اختیار کہا، یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ کاش آپ کی یہ بیماری مجھے مل جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. یہ حضرت صفیہ کی خواہش تھی. حضرت صفیہ کی بات سن کر ایک بیوی نے دوسری کو تنزیہ اشارہ کیا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیکھا تو فرمایا، خدا کی قسم صفیہ اپنی بات میں سچی ہے، گویا کہ وہ صدقے دل سے مجھ سے سچی محبت کرتی ہے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ جو ایک مشرک اور دشمن قبیلے بنو مستلق کی سردار کی بیٹی تھیں، وہ غزوہ بنو مستلق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں. شادی کے وقت ان کی عمر 20 سال تھی. حضرت جویریہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور ان کے دل میں شروع ہی سے ایسی خاص محبت پیدا ہو گئی جو ایک مومن کی حقیقی شان ہوتی ہے. چنانچہ جب ان کا باپ انہیں قید سے آزاد کرانے کے لیے آیا اور فدیہ کی رقم لے کر آیا اور درخواست کی کہ انہیں آزاد کر دیا جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے والدین کے ساتھ چلی جائیں. انہوں نے اپنے والد کو کیا خوب جواب دیا کہ اب تو میں نے اللہ کے رسول کو چن لیا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ واپس نہیں جا سکتی. حضرات، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح خالصتاً عیش و عشرت کے لیے ہوتے تو کیا دوسرے مذاہب کی عورتوں کا یہ رد عمل ہوتا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی عرصہ زندہ رہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو ان کے حکم سے ایران سے آٹا پیسنے والی چکیاں لائی گئیں جن سے باریک آٹا بنایا جاتا تھا. آٹا پیسنے کی چکی سے پہلا آٹا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو
بطور ہدیہ بھیجا گیا۔ جب اس آٹے سے آپ کی خادمہ نے ایک باریک باریک پھلکے تیار کیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک لقمہ توڑ کر اپنے منہ میں رکھ لیا، لیکن جب وہ لقمہ حضرت عائشہ کے منہ میں گیا تو انہیں ایسا لگا کہ ان کا گلا کسی نے بند کر دیا ہو۔ وہ لقمہ ان کے منہ میں ہی رہ گیا اور وہ رونے لگ گئی۔ مدینہ کی عورتیں جو وہاں موجود تھیں کہنے لگی، بی بی آٹا تو بہت ہی اچھا ہے، روٹی اتنی نرم ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، تمہیں کیا ہوا کہ تم اس سے نگل نہیں سکتی؟ اور رونے لگی۔ کیا اس آٹے میں کوئی نقص ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن میری آنکھوں سے آنسو اس لیے نکلے ہیں کہ مجھے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن یاد آ گئے۔ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے اور سخت غذا نہیں کھا سکتے تھے، اور ہم پتھروں سے کچلی ہوئی گندم سے ان کو روٹیاں بنا کر دیتے تھے۔ پھر فرمایا، جس کی وجہ سے ہمیں تمام نعمتیں ملی وہ تو ان نعمتوں سے محروم رہے، لیکن ہم ان کے تو فعال یہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کہا اور لقمہ کو تھوک دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ میرے گلے میں پھندا بن جاتا ہے اور میں یہ نہیں کھا سکتی۔ آئے تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، محسن انسانیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تربیت، حسن اخلاق اور حسن سلوک کے نتیجے میں تمام ازواج مطہرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتی تھیں اور کسی اور چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح نہیں دیتی تھیں۔ معزز خواتین و حضرات، عورت کے لیے دنیا کی سب سے تلخ چیز سوکن کا ہونا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے عملاً سب میں حسن سلوک کی گواہی ملتی ہے اور پاکیزہ نمونہ نظر آتا ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ فرمایا، واقعہ افک میں جب مجھ پر بے بنیاد الزام لگایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بہن حمنہ نے بھی میرے اوپر یہ الزام لگایا، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بن جہش سے پوچھا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے تو کبھی اپنی آنکھوں اور کانوں سے کوئی ایسی بات سنی نہ دیکھی، خدا کی قسم میں نے عائشہ سے سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ کو ان کی حق گوئی کی بڑی قدر تھی۔ حضرت عائشہ خود فرمایا کرتی تھیں کہ ازواج مطہرات میں زینب وہ تھیں جو میرے ساتھ مقابلہ کیا کرتی تھیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، مگر خدا کی قسم میں نے زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی جو اتنی متقی، پارسا اور سچی ہو۔ حضرت زینب بن جہش جب مرض الموت میں مبتلا ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ سب بیویوں نے کہا، ہم کریں گی۔ جب وہ فوت ہو گئیں تو اسی طرح حضرت عمر نے دوبارہ پوچھا کہ ان کو غسل اور کفن کون دے گا؟ تمام بیویوں نے کہا، ہم۔ ان کی وفات پر حضرت عائشہ نے کیا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا، آج ایک ایسی ہستی ہم سے جدا ہو گئی جو بہت ہی تعریفوں کی لائق تھی، جو غریبوں کی اور مستحقین کو بہت فائدہ پہنچانے والی تھی۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مطہر زندگی ہر زمانے میں بسنے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے اہل و عیال کے لیے شفیق نہ تھا۔ غرض آپ خدا تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کے حقوق کو بھی پوری طرح ادا کرتے تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود صلی والسلام فرماتے ہیں، ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ نمونہ ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا چال چلن عمدہ اور معاشرت اچھی نہیں، وہ نیک کہاں؟ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو۔ آپ مزید فرماتے ہیں، دل دکھانا بڑا گناہ ہے اور لڑکیوں کے تعلقات بہت نازک ہوتے ہیں۔ جب والدین ان کو اپنے سے جدا اور دوسروں کے حوالے کرتے ہیں تو خیال کرو کہ کیا امیدیں ان کے دلوں میں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، عاشروہن بالمعروف ہے، یعنی ان سے نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ پھر حضور نے فرمایا، فحشاء کے علاوہ باقی تمام کچھ خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے، اور فرمایا، ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے اور در حقیقت یہ ہم پر اتمام نعمت ہے۔ اس کا شکر ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔
بعض سامعین، حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید طالب بن نصر عزیز حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا شخص وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں سے بہترین سلوک کرنے والے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ بیویوں سے حسن سلوک کے نمونے جو آج ہمیں اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود والسلام کے عمل سے اپنی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نظر آتے ہیں، انہی پر چڑھ کر ہم اپنے گھروں میں امن قائم کر سکتے ہیں۔ حاضرین کرام، آخر میں خاکسار یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس تعلیم کی ایک جھلک جو اسلام نے ہمیں دی اور جس کی اس زمانے میں حضرت مسیح موعود والسلام نے پھر نئے سرے سے ہمیں یہ تعلیم سکھائی، ہمیں سمجھایا، تو اس خوبصورت تعلیم کی مثالیں آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم کروائی تھیں، اور اس کی اعلیٰ ترین مثال قائم کرتے ہوئے آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ میں تم سے سب سے زیادہ بیویوں سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ لیکن جیسا کہ اسلام کے دوسرے احکامات اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ عمل میں کمی آ گئی، یہی حال اس حکم کا بھی ہوا، اور اس کی کوئی وقت نہیں رہی کہ عورت کا خیال رکھو، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کے حقوق ادا کرو، کیونکہ ایک نیک اور عمل صالح کرنے والی عورت کا مقام ایسا ہے جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔